اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال عام طور پر کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح بتائیں کہ ہمارا ایک خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کیونکہ انسان کی پیدائش کی یہی تو غرض ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے۔ اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو جان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کر لیتا ہے اور پھر وہ اپنے اس علم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکام کے تحت زندگی گزارنا سیکھ جاتا ہے، تو وہ اس دنیا میں ایک کامیاب انسان ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے والا ہوگا۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں اور بالخصوص اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ سوال کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح بتائیں کہ ہمارا ایک خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے، سوال تو عام سا ہے، سیدھا سادہ اور آسان ہے، مگر اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں اپنے بچوں کی عمر، بچوں کی ذہنی قابلیت، بچوں کے اخلاق و اطوار اور عادات اور بچوں کے رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم، اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا علم اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا علم ایک وسیع مضمون ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کئی ایک سوال اٹھائے جاتے ہیں، اور پھر ایک بڑا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا۔ ان تمام سوالات اور اس طرح کے کئی ایک اور سوالات کے جوابات درجہ بدرجہ وقتاً فوقتاً دیے جاتے رہیں گے۔ آج کا زیر بحث سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح بتائیں کہ ہمارا ایک خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ اس سوال کا ایک عام سا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو عمر کے اس حصہ میں ہیں کہ اب وہ والدین ہیں، یعنی کوئی ایک ماں ہے یا کوئی ایک باپ ہے، یہ لوگ خود سوچیں کہ ان کے ماں باپ نے ان کو کیسے بتایا کہ ہمارا ایک خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ اس کا جواب اکثر ماں باپ کی طرف سے عام طور پر یہی دیا جا سکتا ہے کہ وہ مذہبی گھرانوں میں پیدا ہوئے، انہوں نے اپنے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا پایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا پایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا پایا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے بن گئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بن گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن گئے۔ ماں باپ کی طرف سے یہ ایک قدرتی جواب ہے اور قدرتی عمل ہے اور حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ یہ چاہتے ہیں اور چاہنا بھی چاہیے کہ ان کے بچے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، تو ہر ماں باپ کو اپنے گھر کو اللہ والا گھر بنانا ہوگا، یعنی یہ کہ اپنے گھر کے ماحول کو اللہ والا ماحول بنانا ہوگا۔ ماں باپ اپنے بچوں کو وہی چیز دے سکتے ہیں جو ان کے پاس ہو۔ اگر ماں باپ کے پاس کوئی چیز ہوگی نہیں تو وہ اپنے بچوں کو کس طرح وہ چیز دے سکتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت الاعراف کی آیت 173 میں فرماتا ہے، میں نے جب انسانوں کو پیدا کیا، روحوں کو پیدا کیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو ان کی جانوں پر گواہ ٹھہرایا اور ان سے کہا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی، انہوں نے کہا ہاں ہاں، شہدنا،
ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب سرما چشم عاریہ میں فرماتے ہیں، یہ سوال و جواب حقیقت میں اس پیوند کی طرف اشارہ ہے جو مخلوق کو اپنے خالق سے قدرتی طور پر متحقق ہے، جس کی شہادت روحوں کی فطرت میں نقش کی گئی ہے۔ اور آپ علیہ السلام اپنی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الستو بربکم قالوا بلا، یعنی میں نے روحوں کو کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ قصہ کے رنگ میں روحوں کی اس خاصیت کو بیان کرتا ہے جو ان کی فطرت میں اس نے رکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی روح فطرت کی روح سے خدا تعالیٰ کے انکار نہیں کر سکتی۔ پس قرآن مجید کی اس تعلیم کی روح سے ماں باپ کا صرف یہ فرض ہے کہ وہ اپنے گھر کے اچھے ماحول سے اپنے بچوں میں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اس خاصیت کی حفاظت کرنے کا سامان کرتے چلے جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی صورت اور روم کی آیت 31 میں فرماتا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی یہ کہ اللہ نے اپنی فطرت پر لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید کے اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کا اقرار اور توحید کا اعتقاد سب انسانوں میں فطرتی طور پر پیدا کیا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا تو ان تمام روحوں میں اپنی ذات بزرگ و برتر کے بارے میں ایک تڑپ رکھ دی ہے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچہ کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، پھر ماں باپ اس کو فطرت صحیحہ سے ہٹانے کا موجب بھی ہو سکتے ہیں اور فطرت صحیحہ پر قائم رکھنے کا ذریعہ بھی بنے رہتے ہیں۔ اس تعلیم کی روشنی میں ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ اس فطرت کی حفاظت کریں۔ ہر بچہ گھر کے ماحول سے اپنے مذہب کا علم سیکھتا ہے، اور پھر جس طرح بچے اسکول میں دنیاوی علوم سیکھتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی تمام ضروری علوم سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اللہ والا ماحول دیں، ان کے اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور نہایت ضروری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچائیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب خطبہ الہامیہ میں بھی اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ اس مضمون کا خلاصہ اس طرح ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو یہ حکم ہے کہ وہ اسلام میں قانون شریعت کی پیروی کرے، اس طرح اس کو حکم ہے کہ وہ فطری شریعت کی بھی پیروی کرے، یعنی اپنی فطرت پر اپنے معاملات کو پیش کرے۔ اسی لیے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو اپنے دل سے فتویٰ طلب کر، خواہ تجھے مفتی بھی فتویٰ دے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کامل مسلم وہ ہے جو ان دو شریعتوں کی پیروی کرے اور دو آنکھوں سے دیکھے، پھر ایسے شخص کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی جائے گی اور اس کو دھوکہ دینے والے دھوکہ نہ دے سکیں گے۔ اور خاکسار آخر میں کہتا ہے، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء زندہ باد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔